یہ فاحشہ کا مطلب بے حیائی اور بدکاری. اب بے حیائی کی جھوٹی خبر کی اشاعت بھی بے حیائی ہے. دل کے اوپر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں ان پر بھی عذاب ہوتا ہے. کینہ جو ہے، بخل جو ہے، وہ بھی دل کے افعال ہے، اور گناہ کا ارادہ کرنا وہ بھی دل کا فعل ہے. ان تمام افعال پر مواخذہ ہوتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لیتا، کیونکہ تم نے بہت سنگین جرم کیا تھا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تو آج سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک کا بیان چل رہا تھا، جس کے پہلے حصے کا بیان مکمل ہو چکا تھا، جس میں میں نے صرف بی بی عائشہ صدیقہ والی حدیث بیان کی تھی تاکہ ان 10 آیات کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے. ان 10 آیات کا کرکس کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. اس لیے پہلے بیان کے اندر، اس کے پہلے حصے میں نے صرف بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا والی وہ حدیث بیان کی تھی. اب ہم اس کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی تفسیر کا کرکس سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد اس کے ان 10 آیات کا جو تیسرا حصہ ہے یا چوتھا حصہ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ اس کے مختلف جو نقاط ہیں یا مختلف جو اس کے پہلو ہیں اس واقعے کے، وہ بندہ ناچیز بیان کرنے کی کوشش کرے گا. تو اب آیت نمبر 11 کے اندر یہ جو فرمایا گیا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یعنی جس شخص نے کسی برائی اور بے حیائی کی بات کو پھیلانے میں جتنا حصہ لیا اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا. جس نے اس برائی اور بے حیائی کی بات پھیلانے میں جتنا حصہ لیا اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا. والذی تولیٰ کبرہ منہم، تہمت کو پھیلانے میں جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی. اور پھر اس نے صرف یہ تہمت لگائی نہیں، پھر اس نے اس تہمت کو مسلمانوں اور منافقوں میں پھیلانے کی پوری کوشش کی. اس نے پھیلایا اس تہمت کو. لہو عذاب عظیم، تو عبداللہ بن ابی کو اس کو تو آخرت کے عذاب کے ساتھ خاص کر دیا گیا جن سے. اور جو مسلمان اس تہمت لگانے میں ملوث ہوئے، جو مسلمان اس وقت جو اس میں ملوث ہوئے، اس میں ایک تو حضرت حسان تھے، دوسرے حضرت مصطح تھے اور حضرت حمنہ. اب ان کی تطہیر کے لیے ان پر پھر دنیا میں حد قذف لگائی گئی. تو قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس کی پاداش میں اس واقعے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی تو پھر نفاق میں مشہور ہو گیا، یعنی اس کا نام آتا ہی منافقوں کے اندر تھا، یعنی کہ اپنے غیر اس کا نام
جب بھی لیتے تھے تو ایک منافق کی حیثیت سے ہی لیتے تھے جن سے، وہ تو پھر نفاق میں مشہور ہو گیا جن سے. اور حضرت حسان جو ہیں وہ نابینا ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ اس غم سے یا جو بھی معاملہ تھا وہ سوکھ گئے، اور حضرت مستہ بھی نابینا ہو گئے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ علامہ خفاجی نے اس سے اختلاف کیا ہے جن سے. اچھا، اب آیت نمبر 12 میں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. اچھا، اب پہلے صیغہ غائب کے ساتھ مسلمانوں سے کلام فرمایا تھا، اور اب جن سے ایک زجر و توبیخ کرنے کے لیے صیغہ خطاب کے ساتھ کلام فرمایا، اور اس میں یہ خبر دی کہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان کریں اور ان پر طعن اور تشنیع اور اس کو کرنے سے باز رہیں. تو جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان پر تہمت لگا رہے تھے، ان کی تہمت کو دور فرمایا. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یعنی مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے تہمت کی یہ خبر سنی تھی تو وہ فوراً کہتے کہ یہ تو کھلی تہمت ہے اور یہ تو صرف ایک بہتان ہے. تو عام مسلمان کے لیے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور پھر خصوصاً اللہ کی رسول کی زوجہ محترمہ اور تمام مسلمانوں کی ماں کے متعلق تو ضرور اور لازماً ایسا کرنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کہ یہ تو ایک بہتان ہے جن سے. تو آگے فرمایا آیت نمبر 13 میں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء. اب اس آیت میں یہ اصول بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر 4 گواہ پیش کیے بغیر تہمت لگائے تو وہ اللہ کے نزدیک ہے ہی جھوٹا. پھر اس کی سزا بھی ہم پہلے پڑھ آئی ہیں ساری جون سی ہے. اب اس واقعے میں عبداللہ بن ابی اور جو دوسرے منافق تھے، انہوں نے بغیر کسی گواہ کے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پر حضرت صفوان کے ساتھ تہمت لگائی تھی. اس لیے تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں، اور بی بی عائشہ کا جو دامن ہے وہ بالکل بے غبار ہے. اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی. آگے آیت نمبر 14 میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو اللہ نے تمہیں انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان میں سے یہ نعمتیں بھی ہیں کہ تمہیں دنیا میں توبہ کرنے کی مہلت عطا فرمائی ہے، اور آخرت میں نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے ایک تو یہ کہ دنیا میں ہی توبہ کرنے کی جو مہلت ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور آخرت میں نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ تم کو توبہ کی توفیق نہ دیتا تو تمہارے اس سنگین جرم کی بنا پر تم کو آخرت میں سخت عذاب ہوتا. یہ آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا گیا. آیت نمبر 14 کے اندر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم محض ایک سنی سنائی بات کو نقل کر رہے تھے اور
اس پر یقین اور وثوق حاصل کیے بغیر تم اس بات کو آگے پھیلانے بھی لگ گئے، آگے پھیلا رہے تھے لوگوں کے اندر۔ تم اس کو بہت چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے، مگر اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات تھی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے حرم محترم کا معاملہ تھا۔ یہ صرف اتنا جرم نہیں تھا کہ 80 کوڑے مارنے سے بات ختم ہو جاتی، تو اللہ نے اپنے رسول کو دنیا اور دنیا والوں کی نگاہوں میں معزز بنایا، محترم بنایا، باوقار بنایا۔ قرآن جس کا جگہ جگہ پر شاہد ہے، اور اس کے حرم اور اس کی اہانت کرنا، خود اس رسول کو لوگوں کی نگاہوں میں یہ جو تم اس بات کو آگے پھیلا رہے تھے بے وقت بنانا تھا، کیونکہ جس شخص کی اہلیہ پر ایسی تہمت ہو، تم چاہتے تھے، تم جانتے ہو کہ اس کی قدر و منزلت معاشرے میں نہیں ہوتی، تو تم میرے رسول کی قدر و منزلت کو گرانا چاہتے تھے۔ یہ صرف رسول کے مشن کو نہیں، میرے رسول کے مشن کو نہیں، بلکہ اللہ نے اللہ کے مشن کو اور اس کی حکمت کو نقصان پہنچانا تھا۔ آگے آیت نمبر 16 اور 18 میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ اب مزید تاکید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا معاملہ عام مسلمانوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ تھا۔ منافق جو مرضی کہتے رہتے، تم صرف ایک ہی بات کہتے، جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، یہ تو بہتان ہے۔ بس تمہارا کام صرف اتنا تھا، تم ان کی باتوں کے اوپر کان دھر رہے تھے۔ بہرحال ائمہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اب آج جو بی بی عائشہ صدیقہ پر جون سے کہ عائشہ پر جو تہمت لگائے، وہ فوراً سے پہلے 1 سیکنڈ سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یعنی یہ فاحشہ کا مطلب بے حیائی اور بدکاری۔ اب بے حیائی کی جھوٹی خبر کی اشاعت بھی بے حیائی ہے۔ ایک تو ہے بے حیائی کرنا، ایک ہے بدکاری کرنا، ایک ہے بے حیائی اور بدکاری کی جھوٹی خبر آگے لوگوں میں پھیلانا بھی بے حیائی اور بدکاری ہے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بے حیائی کی جھوٹی خبر کی اشاعت بھی، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ بے حیائی کر رہے ہیں، بے حیائی ہے۔ اور اللہ نے اس فعل کو عذاب علیم کا باعث فرمایا، یعنی بے حیائی کی جھوٹی خبر کی آگے اشاعت کرنا، اس جھوٹی خبر کو آگے کسی کو دینا یا پہنچانا، اس فعل کو بھی دردناک عذاب کا باعث فرمایا گیا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلانے سے محبت کرنا، یہ بھی کہ اس بات کو آگے پھیلانا، یہ بھی موجب عذاب ہے۔ اب اس مقام سے مفسرین فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ دل کے افعال پر بھی عذاب ہوتا ہے، یعنی دل کے اوپر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں ان پر بھی عذاب ہوتا ہے، دل کے افعال پر بھی۔ کفر جو ہے اور نفاق جو ہے دل کا فعل ہے، اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے، کینہ جو ہے، بخل جو ہے، وہ بھی دل کے افعال ہیں، اور گناہ کا ارادہ کرنا وہ بھی دل کا فعل ہے۔ ان تمام افعال پر مواخذہ ہوتا ہے،
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عوام کے اندر یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ گناہ کے عزم اور اس کی نیت پر مواخذہ نہیں ہوتا، نہیں، صرف گناہ کے عمل پر مواخذہ ہوتا نہیں، بلکہ گناہ کے عزم اور اس کی نیت پر بھی مواخذہ ہوگا۔ یہ انہوں نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، جو بات مشہور ہے۔ اور آگے آیت نمبر 20 میں جو فرمایا گیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لیتا، کیونکہ تم نے بہت سنگین جرم کیا تھا۔ تو اس لیے اس آیت کا یہ ایک مختصر تفسیر تھی۔ اب ہم اس کے اگلے حصے میں اس کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔